اب تم میری اسائنمنٹ بناؤ گی، عادل شیخ سے گھور کر بولا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، لیکن یہ امیر زادہ ہر کسی کو اپنے اشاروں پر چلانا پسند کرتا تھا۔ آپ جیسا بدتمیز اور سیلفش انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، پری نے غصے سے کہا، کیونکہ اسے چڑ تھی عادل شیخ کے بلا وجہ روب جھاڑنے پر، لیکن مجبوری تھی۔ پریشے کو کالج میں سب کی بات ماننا ہی پڑتی، کیونکہ وہ کمزور تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک چوکیدار کی بیٹی تھی، غریب تھی، کالج میں پڑھتی تھی، سبھی اس سے اپنے کام نکلواتے رہتے۔ سب سے زیادہ تنگ اسے عادل شیخ نے کیا ہوا تھا، اسی لیے آج وہ پھٹی پڑی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج اس کا بولنا اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ چند ماہ پہلے، عادل، اب جو بھی نئی اسٹوڈنٹ نظر آئی اس کی ریگنگ تم کرو گے، اب تمہاری باری ہے۔ عادل نے ازمیر کی بات پر بے فکری سے ہاں میں سر ہلایا۔ تم جانتے نہیں ہو کیا مجھے؟ ایسی ریگنگ کروں گا کہ سامنے والی ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ زیر لب مسکراتا اپنی گلے میں پڑی ہوئی چین کو انگلی سے گھمانے لگا کہ دوستوں کا پورا ایک ٹولہ آج صرف اسی مقصد کے لیے کالج کے گیٹ کے سامنے ہی براجمان تھا کہ جیسے ہی کوئی نیا اسٹوڈنٹ نظر آئے اسے یہ تنگ کریں۔ پریشے غلام محمد اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پڑھائی کی بے حد شوقین اور خدا نے بے حد ذہانت سے بھی نواز رکھا تھا۔ سانولی سلونی سی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی بھی انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھیں، اور بے حد حسین اور لمبے بال جن کی وہ ہمیشہ چٹیاں بنائے رکھتی۔ میٹرک میں ٹاپ کیا تو باپ سے ضد لگا کر بیٹھ گئی کہ اسے ہر حال میں ایف ایس سی کالج جا کر کرنی ہے۔ اپنے خاندان کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے میٹرک کر لیا تھا، اور وہ بھی اتنے اچھے نمبروں سے۔ اسکولز کی ٹیچرز اسے یہی مشورہ دیتی کہ تم پڑھائی لازمی جاری رکھنا، ہم تمہارا خرچہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہ سب جانتی تھیں کہ پریشا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسکول میں تو سبھی اس کا خیال رکھتی تھیں، لیکن آگے اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی اس نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ کالج میں پڑھنے کا اس کا شوق اسے بہت ذلیل کرے گا۔ خاندان والوں نے سو باتیں بنائیں کہ غلام محمد ویسے تو بڑا مذہبی بنتا ہے اور اب اپنی بیٹی کو شہر میں بڑے کالج میں بھیجے گا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ سب خاندان والوں نے خوب باتیں بنائیں، غلام محمد کے خوب کان بھی بھرے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی خواہش کے آگے کسی کی بھی بات کو اہمیت نہ دی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی بات بھی نہ مانی۔ غلام محمد کی سگی بہن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم کرو اپنی مرضیاں، لیکن جب تمہاری بیٹی کوئی چاند چڑھائے گی تو ہمارے پاس روتے ہوئے نہ آنا۔ پریشا کو بہت دکھ ہو رہا تھا سب خاندان والوں کی باتوں پر۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا باپ یقیناً اپنی بہنوں کی باتیں مان لے گا، کیونکہ جس انداز میں لوگ غلام محمد کو ڈرا رہے تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی عزت کی خاطر بیٹی کو گھر بٹھا لے گا۔ پریشا نے بھی ایک دو بار کہنے کے بعد باپ سے دوبارہ ضد نہ کی۔ اسے باپ پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ ایک طرف اپنا شوق تھا جس سے وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف باپ کو بھی یوں سب کے سامنے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے وہ بس چپ ہی کر گئی۔ باپ جب بیٹی کا خاموش چہرہ دیکھتا اسے بہت تکلیف ہوتی۔ بالآخر ایک دن خود ہی جا کر کالج میں اس کا داخلہ کروایا۔ کچھ پیسے پریشا کی ماں نے جو رکھے تھے اور کچھ غلام محمد نے اپنے ایک دوست سے ادھار لیے، پریشا کو ضرورت کی ہر ایک چیز اور ہر ایک کتاب لے دی۔ پری کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے خوشی سے۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ بھی کالج میں پڑھے گی۔ اس کے خاندان میں اس کی کزنیں جو اس سے بڑی تھیں انہوں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ پری جب گاؤن پہنے لڑکیوں کو کالج جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو وہ بھی خواہش کرتی تھی کہ میٹرک کے بعد وہ بھی کالج میں پڑھے گی۔ تو آج اس کا یہ شوق پورا ہونے جا رہا تھا۔ داخلہ تو وہ کروا آئی تھی باپ کے ساتھ جا کر، آج سے اس کی کلاسز شروع تھیں۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج وہ کالج میں داخل ہوگی تو ایک مصیبت اس کے لیے کھڑی ہوگی۔ پہلی بار کسی نئی جگہ پر جانے سے اسے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ پریشا ادھر ادھر دیکھتی گھبرائی سی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور کانپتے قدموں سے آگے بڑھنے لگی کہ نوٹس بورڈ سے اپنے کلاسز کے ٹائم نوٹ کر لے گی، اس سے اسے آسانی ہوگی۔ ادھر ادھر گھومتی بے پردہ لڑکیوں کو دیکھ کر وہ دل میں استغفار کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ تو ہمیں پردے میں بھی پڑھنے کی بڑی مشکل سے اجازت دے رہے ہیں، اور ان کو دیکھو پتہ نہیں جیسے کسی فیشن شو میں آئی ہوں، ایسے ہی لوگوں نے پڑھائی کی جگہ کو بدنام کر دیا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک گلاب کا پھول تقریباً اڑتا ہوا پری کی طرف آیا اور ماتھے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ بے ساختہ وہ گھبرا کر رکی۔ سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان پری کی جانب والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
پری تو ڈر ہی گئی۔ پری یہ سب نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ عادل نے اپنا ایک بازو آگے کر کے جیسے پری کا راستہ روکا۔ پری نے ڈرتے ڈرتے سوالیہ نظروں سے عادل کی جانب دیکھا، لیکن عادل پری کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ پری زندگی میں پہلی بار اس انسان کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اور اس کے دیکھنے کے انداز پر سخت حیران اور پریشان تھی۔ کہاں جا رہی ہو جانے من؟ رکو ذرا، میری بات سنو۔ تمہارے حسین چہرے نے میری راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ وہ سڑک چھاپ لوفر لڑکوں کی طرح ایک آنکھ دبا کر بولا، اور پری کی تو جیسے جان نکل گئی۔ پری ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شرم سے ڈوب کر مرنے والی ہو گئی۔ دوپٹے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر سر پر جمانے کی بار بار کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے تو عادل شیخ کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پیچھے کھڑے سب دوست بھی تالیاں بجا کر عادل کو اس کی اس ایکٹنگ پر اپریشیٹ کرنے لگے۔ عادل، مان گئے تمہیں، لیکن یار مزہ نہیں آیا۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ کوئی لڑکی تمہیں آگے سے 4 باتیں سناتی، تمہیں 1-2 تھپڑ لگاتی، پھر مزہ آنا تھا۔ عادل نے ماتھے پر بل ڈال کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ یہاں موجود جتنی بھی لڑکیاں ہیں کسی کی بھی ریگنگ مجھ سے کروا لو، کوئی مجھے ہاتھ بھی لگا جائے تو بتانا۔ پری نے بھیگی آنکھوں سے اس مغرور انسان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے اس کے دوست اور وہ بھی دوبارہ تالیاں بجا کر کہے لگا کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک خالی بینچ نظر آیا تو پری نے وہاں بیٹھ کر خوب دل ہلکا کیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ پری نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کالج میں آنا اس کا خواب تھا، اس میں پہلا دن ہی اس کا یوں روتے ہوئے گزرے گا۔ ابھی وہ خود کو تسلیاں دیتی آنسو پہنچ ہی رہی تھی کہ ایک طرح دار سی لڑکی آ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ السلام علیکم۔ لیکن پری کے ساتھ ابھی ابھی جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے بھی ہاتھ ملانے سے کترا رہی تھی۔ پری معصومیت سے اپنے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سامنے کھڑی مومل بولی، ارے یار تم کتنی پیاری ہو، اور یہ تمہاری آنکھیں رونے سے تو مزید حسین ہو گئی ہیں، جیسے بارش کے بعد صاف ستھرا آسمان پیارا لگتا ہے۔ اور تم پاگل تو نہیں ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہاری کلاس کی ہی ہوں اور یہاں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمہارے ساتھ ایک مذاق ہی تو کیا تھا، اور عادل کی تو عادت ہے، وہ کلاس میں بار بار فیل ہی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کر کے مزہ آتا ہے۔ تم کیوں رونے لگ گئی؟ چلو آؤ شاباش، میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں، تمہیں ساری کلاسز کی ٹائمنگ اور کلاس روم سکھا دیتی ہوں، اور سب ٹیچرز کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ کیسی ہیں۔ تم تھوڑا سا لیٹ آئی ہو، اسی لیے میں تمہیں سب سمجھا دیتی ہوں۔ پری نے اپنی بھیگی آنکھیں دوپٹے سے خشک کیں اور اس مہربان دوست کے ساتھ چل پڑی۔ مومل بہت باتونی لڑکی تھی، جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لائق بھی لگ رہی تھی۔ مومل نے پری کو تفصیل سے ہر ایک بات سمجھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کالج میں رہ کر عادل کے ساتھ پنگا نہیں لینا، وہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، بس تم نے ٹینشن نہیں لینی، اور میں ہوں نا یہاں، آج سے تمہاری اور میری دوستی پکی والی ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری ہیلپ کر سکوں۔ پھر چھٹی کے ٹائم تک پری مومل کے ساتھ ہی رہی۔ آج ایک ہی دن میں اس نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو اسے کالج آنے کی خوشی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آتے ہی سے یوں رونا پڑ جائے گا۔ لیکن بعد میں دور کھڑے ہو کر مومل نے اسے مزید عادل کی حرکتیں بھی دکھائیں، جس میں وہ مزید نئے آنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو تنگ کر رہا تھا، اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی بیچاری شکلیں دیکھ کر مومل کے ساتھ ساتھ پری کو بھی ہنسی آ گئی۔ پھر وہ خود پر بھی ہنسنے لگی کہ رونا ضروری نہیں تھا، ایسے ہی سب کو ہنسنے کا موقع دیا، لیکن ہمت ایسے 1 منٹ میں ہی نہیں آ جاتی، کچھ سہ کر، کچھ برداشت کر کے ہی انسان تجربہ حاصل کرتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ اتنی خوش تھی کہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی دوست مل گئی ہے۔ بابا جب کام سے واپس آئے تو وہ پری کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی آ کر انہیں اپنے سارے دن کا حال احوال دے۔ پری نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ باپ کو بتایا، جو بہت خوش ہوئے۔ ریگنگ والی بات وہ چھپا گئی تھی کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ بات گھر میں بتانے والی ہے، ایسے ہی گھر والے پریشان ہو جاتے کہ ان کی بیٹی لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے تو لڑکے ایسے ہی لڑکیوں کو تنگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، بابا کو اپنی نئی دوست کے بارے میں خوشی خوشی سے بتانے لگی۔ باپ بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ پری کالج کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے لگی۔
اس نے محسوس کیا تھا کہ عادل شیخی سے تنگ تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور دوسرے معصوم اسٹوڈنٹس اور حتیٰ کہ لڑکوں کو بھی تنگ کرتا اور ان سے اپنے کام نکلواتا۔ پری حیران تھی کہ کوئی ایسے اسٹوڈنٹ کو کیوں کچھ نہیں کہتا، اور سب عادل سے اس طرح ڈرتے تھے کہ کبھی اس کی شکایت کسی بھی ٹیچر کو لگاتے ہی نہیں تھے۔ پری بہت محنت کر رہی تھی، لیکن جب بیچ میں اسے دوسروں کے کام کرنے پڑ جاتے تو اس کا اپنا کام بیچ میں ہی رہ جاتا۔ عادل کی دیکھا دیکھی کلاس کے اور اسٹوڈنٹ، لڑکی اور لڑکیاں بھی پری سے اپنے کام نکلوانے لگے۔ زیادہ تر سب کو نوٹس ہی چاہیے ہوتے تھے یا پھر اسائنمنٹ بنوانی ہوتی تھی۔ وہ چپ چاپ سب کے کام کر دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک غریب چوکیدار کی بیٹی ہے، یہاں اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ہاں البتہ مومل اس کے ساتھ ہوتی، کبھی کبھی اس کی مدد بھی کر دیتی، لیکن وہ بھی عادل کو منع نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو پری کو لگتا تھا کہ مومل عادل کو پسند کرتی ہے۔ بہت بار پری نے مومل کو دیکھا کہ وہ کھوئی کھوئی سی عادل کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اپنا وہم جان کر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا کہ عادل جیسے سیلفش انسان کو مومل جیسی پیاری لڑکی کیسے پسند کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ کالج کے ٹیچرز بھی پری کی ذہانت کو بھانپ گئے اور اس پر خصوصی توجہ دینے لگے۔ یہی بات کلاس کے کچھ بچوں سے ہضم نہیں ہوئی، اور خاص کر عادل شیخ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ پری سے جیلس ہونے لگا کہ کل کی آئی لڑکی ان سے زیادہ ٹیچرز کے قریب کیسے ہو گئی۔ سبھی پری کی تعریف کرتے اور یہی بات عادل کو اور جلاتی، اور بدلے میں وہ پری کو جان بوجھ کر تنگ کرتا۔ کبھی پری کی کوئی نہ کوئی کتاب لے جاتا اور کبھی اس کے نوٹس اسے ہر حال میں چاہیے ہوتے۔ اور آج کل تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو انسان کبھی پڑھتا نہیں تھا، آج کل اس کے بھی ٹیسٹ اچھے آ رہے تھے۔ سب کلاس والے کہنے لگے کہ یہ پری کے نوٹس کا ہی نتیجہ ہے کہ عادل اب ہر ٹیسٹ میں پاس ہونے لگا ہے، نہیں تو وہ بار بار فیل ہی ہوتا رہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عادل نے صرف پری کا ہی نہیں، ہر کسی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسے جیسے دوسروں کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا، اور جب عادل پری کو کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتا تو اس کی دیکھا دیکھی اس کے ساتھی اسٹوڈنٹ بھی پری کو جان بوجھ کر تنگ کرنے لگتے۔ عادل شیخ ایک امیر آدمی تھا، اور اس امیر زادے کو ہر کسی کو اپنے اشاروں پر چلانا اچھا لگتا تھا۔ پری چپ چاپ ہر کسی کی بات برداشت کرتی۔ اسے ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا تھا، اسے آگے بڑھنا تھا، آگے پڑھنا تھا، اور اپنے بابا کو کچھ بن کر دکھانا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب سجائے ہر وقت پڑھائی میں مگن رہتی۔ ماں بھی اسے زیادہ کوئی کام نہیں کہتی تھی کہ ان کی بچی سارا دن کالج میں مغز ماری کر کے آتی ہے اور آتے ہی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ سب خاندان والے اب تک ان سے ناراض ہی تھے۔ پری کو اس بات کا دکھ تو تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ پھر وہ دیکھتی کہ اس کا باپ خوش ہے، اس کی ماں خوش ہے، تو اسے کسی کی کیا ضرورت تھی؟ مومل سے آہستہ آہستہ پری کی دوستی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ مومل اب بلا جھجک پری کے گھر بھی آنے لگ گئی تھی اور پری کی ماں سے بھی دوستی کر چکی تھی۔ کچھ دنوں سے پری کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چھٹی کرنا چاہتی تھی کالج سے، لیکن باپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تمہاری ماں میرے پاس ہے، تمہیں چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے چھٹی پر تھے۔ بخار تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمہیں چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور مجھے ہلکا سا بخار ہی تو ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم دل لگا کر پڑھو اور کالج جاؤ۔ پری کو باپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اپنے کام سے چھٹیاں کی ہوں، اور اس طرح کا بخار بھی پہلے کبھی نہیں چڑھا تھا۔ اسی لیے آج وہ پریشان تھی۔ جب کالج پہنچی تو وہاں تو روز کا ہی یہی تماشا تھا کہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ اسے کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتا ہی رہتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کسی کے سامنے کچھ نہیں بولی تھی۔ لیکن آج اس کا دل اس حد تک پریشان تھا کہ جب عادل نے اس کے سامنے آ کر بڑی مغروری سے یہ کہا کہ اب تم میری اسائنمنٹ بناؤ گی، تو پری جو پہلے ہی بہت پریشان تھی تو وہ آج آگے سے بول پڑی۔ آپ جیسا بدتمیز اور سیلفش انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پری نے نہایت غصے سے کہا۔ وہ آنسو بہاتی ہر کسی کے کام آتی، ہر کسی کا کام کر دیتی، لیکن آج اس کا دل پریشان تھا تو وہ عادل کو غصے میں یہ بات سنا گئی۔ جبکہ عادل ٹھٹک کر رکا۔ پہلے تو حیرانگی سے پری کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اس بات کا مطلب؟ پھر خود ہی نہایت غصے سے بولا، تم نے ابھی کچھ دیکھا ہی کہاں ہے؟ آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا بدتمیز ہوں اور کتنا سیلفش ہوں۔ پری سخت گھبرا گئی، لیکن عادل نے اپنی انا میں آ کر پری کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر چھت پر جا کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پری سارا راستہ نہایت بے بسی سے چلاتی رہی۔
چھوڑو میرا ہاتھ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عادل، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لیکن عادل تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھ سے آج تک کسی نے اس انداز میں اور اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں اس کالج میں 1 منٹ بھی نہ ٹکنے دوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ 2-4 صفحے کالے کر کے اور میری اسائنمنٹ اگر بنا دیتی ہو تو تم نے مجھ پر بہت بڑے احسانات کر دیے ہیں، اور تم بیچاری مجبور اور اچھی اور مجھے سیلفش اور بدتمیز کہہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر عادل شیخ غصے سے پری کی جانب بڑھا کہ اچانک ہی درمیان میں مومل آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عادل؟ تم کیوں اس بیچاری پر اس قدر غصہ کر رہے ہو؟ آس پاس دیکھو کتنے اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے ہیں، پرنسپل کو تمہاری شکایت کر دیں گے، کیوں تنگ کرتے ہو اس کو؟ پری، تم جاؤ کمرے میں دیکھ لوں گی۔ پری سکتے میں کھڑی تھی، وہ یک ٹک اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں پانی جمع کیے عادل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مومل نے پری کو کندھے سے ہلایا اور کہا تم جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں، جیسے ہی اگلا پیریڈ ہوگا ہم نے کلاس لینی ہے، تم چلو۔ لیکن پتہ نہیں پری کو کیا ہو گیا ہے، وہ روبوٹ کی طرح کھڑی بس عادل کو دیکھ رہی تھی۔ عادل کا غصہ بھی اب تھوڑا بیٹھ چکا تھا، وہ بھی ذرا سی حیران نظروں سے پری کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ پری اب اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ پری ایک ایک قدم آہستہ آہستہ اٹھا کر آگے بڑھی، ایک ہاتھ سے مومل کو سائڈ پر کیا اور عین عادل شیخ کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، کیا کرو گے؟ بتاؤ مجھے، مارو گے؟ کیا اس چھت سے مجھے نیچے گرا دو گے؟ آج تو مجھے بتا ہی دو کہ تم کر کیا سکتے ہو۔ میری اوقات تو چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے بتا دی کہ میں معصوم ہوں، لاچار ہوں، غریب ہوں، ایک غریب آدمی کی بیٹی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ خدا لگے ہوئے ہو تم کیا؟ بتاؤ۔ ارد گرد پہلے جو شور ہو رہا تھا سب پری کی آواز پر تھم سے گئے تھے۔ پن ڈراپ سائلنس تھا، سب یک ٹک منہ کھولے اس معصوم لڑکی کو آج اس روپ میں دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں عادل جیسے انسان کے سامنے کھڑی بول رہی تھی، اور سب حیران تھے کہ عادل بھی اب کچھ نہیں بول رہا تھا۔ پری ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی، جبکہ عادل کو اب صرف اس کی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ بس وہ ایک لمحہ تھا کہ عادل نے اپنا آپ ان حسین آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ آج کالج کی چھت پر کھڑے عادل شیخ نے خود کو بہت کمزور پایا، اور وہ بھی اس غریب بیچاری لڑکی کے آگے جس کی جیسوں کو وہ جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ آج سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر اسے ڈرانے لایا تھا کہ وہ ڈر جائے گی، لیکن اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ آج وہ خود ڈر جائے گا۔ خود اپنے آپ سے پری آگے کھڑی اس سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تم کون ہو، کیا کر سکتے ہو؟ بتاؤ، جو کرنا ہے کرو، مجھے مارو گے؟ کیا کر لو گے؟ آج تم مجھے اپنی اوقات بتا دو۔ مومل بھی اور سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر عادل شیخ کے پھٹنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن عادل جن نظروں سے پری کو تک رہا تھا، مومل کا دل گھبرایا۔ پری کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں ترشی تھی، اور وہ اسی غصے سے عادل کو دیکھ رہی تھی، اور عادل کو لگا تھا کہ اب وہ پری کی آنکھوں کے سوا اور کسی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ اور پاس کھڑی مومل کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ محبت جو اس کی آنکھوں میں عادل کے لیے تھی، آج وہی محبت عادل کی آنکھوں میں پری کے لیے دیکھ رہی تھی۔ پری تھوڑی دیر رکی کہ عادل کچھ بولے گا، لیکن وہ بس والہانہ نظروں سے پری کو تکتا رہا، تو پری غصے سے مڑی، مومل کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم میں آ گئی، غصے سے اپنا بیگ چیئر پر پٹکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ مومل چپ چاپ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی پری کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ایک لمحے میں ان تینوں کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ ایک لمحے پہلے عادل پری کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس سے اپنے کام نکلواتا تھا، اور اب وہ اس کی محبت میں ڈوب گیا تھا۔ جبکہ مومل عادل سے محبت کرتی تھی، پری سے بھی اسے بہت محبت تھی۔ دوستی صرف اس کی پری سے ہی تھی، جبکہ پری کو مومل بہت عزیز تھی، اور عادل سے آج اسے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس ایک لمحے نے ان تینوں کے دلوں میں جو جذبات پہلے تھے وہ یکسر بدل کر رکھ دیے تھے۔ پری دھیرے سے بولی، صحیح کہتے ہیں لوگ کہ جو جتنا جھکتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس ڈر سے عادل کے ہر کام کر دیتی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے یا مجھے کالج سے نکال دے تو میں کیا کروں گی؟ پتہ ہے مومل، میرے ابا بہت بیمار ہیں، اور مجھے اسی بات کی ٹینشن تھی، تو میں نے وہ سارا غصہ عادل پر نکال لیا۔ اچھا ہوا اسے بھی پتہ چل گیا کہ کوئی اس کے سامنے بول سکتا ہے۔ اور یار، تم ایسے منہ کیوں بنا کر بیٹھ گئی ہو؟
مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت خوش ہوگی. تم ہی تو مجھے کہتی تھی کہ اسٹرانگ بنو، خود کو مضبوط ظاہر کیا کرو، جواب دینا سیکھو، کچھ بولنا سیکھو. میں نے اچھا کیا نا عادل کے ساتھ؟ مومل چپ چاپ بیٹھی پیار بھری نظروں سے پری کو دیکھنے لگی. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. ہاں پری، بالکل میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی تھی. پھر دل ہی دل میں بولی، لیکن میرے دل کو قرار کیوں نہیں آ رہا؟ میری آنکھیں کیوں برسنے کو تیار ہیں؟ مجھے لگتا ہے جو میں نے پایا بھی نہیں تھا وہ میں نے کھو دیا ہے آج. پری نے ایک چٹکی مومل کی آنکھوں کے آگے بجائی اور بولی، کہاں کھو گئی تم؟ پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یار مجھے تو تمہارا ماتھا بالکل ٹھنڈا لگ رہا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے آج؟ تم چپ چپ سی ہو. تمہارا بی پی ٹھیک ہے؟ مومل نے مسکرا کر پری کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا اور بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں پری، تم بیٹھو میرے پاس اور مجھے بتاؤ کہ انکل کو کیا ہوا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ پری پھر دھیرے دھیرے بتانے لگی کہ یار آج تیسرا چوتھا دن ہے ابو کا بخار نہیں اتر رہا. مومل نے پری کو تسلی دی اور کہا، چلو آج چھٹی کے بعد میں تمہارے ساتھ گھر چلوں گی. میں گاڑی لے کر آئی ہوئی ہوں، انکل کو ہاسپٹل لے کر چلیں گے. پری نے تشکر بھری نظروں سے اپنی دوست کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے گلے لگایا. یار تم بہت اچھی ہو، اگر تم نہ ملتی تو شاید اس کالج میں تو کبھی بھی اتنے دن نہیں گزار پاتی. تم بہت اچھی ہو. ہاں یار بابا ٹھیک ہو جائیں، میری آدھی سے زیادہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. مومل نے تسلی دینے والے انداز میں پری کا ہاتھ تھپ تھپایا اور کہا، تم ٹینشن مت لو، انکل ٹھیک ہو جائیں گے. میرے انکل بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ہم ان کے پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں گے اور تسلی سے سارا چیک اپ کروائیں گے اور اچھی سی دوائیاں لیں گے اور پھر گھر آ کر کچھ اچھا سا بنا کر کھائیں گے. پھر میں واپس اپنے گھر جاؤں گی. اتنی تفصیل سے کی ہوئی بات پر پری کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا. یار مومل تم بہت اچھی ہو، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ. جبکہ مومل نے ہنستے ہوئے چہرہ جھکا لیا. گھر آ کر پری نے باپ سے ضد کی کہ وہ ابھی اس کے ساتھ چلے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے. غلام محمد ہرگز ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکا تھا اور ڈاکٹر نے جو بیماری بتائی تھی غلام محمد نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے اور وہ پریشان ہوں. لیکن بیٹی کی ضد کے آگے ہر بار کی طرح اب بھی غلام محمد نے ہتھیار ڈال دیے اور گاڑی میں بیٹھ گیا. مومل سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتی رہی. اس نے پہلے ہی اپنے چچا کو فون کر دیا تھا کہ میری دوست ہے، ان کے ابو کی طبیعت خراب ہے تو آپ تفصیلی معائنہ کر دیجیے گا، میں لے کر آ رہی ہوں. چچا شہر کے بڑے ہاسپٹل میں مشہور ڈاکٹر تھے. تھوڑی ہی دیر بعد مومل کو وہ سچ پتہ چل گیا جو غلام محمد چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. مومل نے اپنے چچا سے غلام محمد کے بارے میں تفصیل سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ تمہاری دوست کے ابا کو جگر کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے. اگر آپریشن ہو جائے تو جتنا حصہ جگر کا خراب ہے وہ کاٹ دیا جائے تو غلام محمد ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن چچا جان، جگر کاٹ دیں گے تو کیسے زندہ رہ سکیں گے وہ؟ بیٹا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جگر خود بخود بڑھتا ہے. تھوڑے سے حصے کو اگر ہم کاٹ بھی دیں گے جو ڈیمیج ہے تو اللہ خیر کرے گا، دوبارہ سے وہ اسی سائز میں آ جائے گا. اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. چچا نے تحمل سے مومل کو سمجھایا. مومل پہلے پریشان تھی لیکن اب چچا کی دی گئی تسلیوں پر خوش ہو گئی اور بولی، چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی دوست کو بتا دیتی ہوں، لیکن وہ لوگ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی آپریشن کروانے پر راضی ہوں گے اور نہ ہی ان کے پاس پیسے ہوں گے. ویسے کتنا خرچہ آ جائے گا آپریشن پر؟ مومل نے سوالیہ نظریں چچا پر ٹکاتے ہوئے پوچھا. بیٹا موٹا موٹا حساب بھی لگاؤ تو 15 لاکھ تو لازمی ہونے ہی چاہیے نا کم از کم. مومل کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں، پھر اس نے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس آ گئی. پری باہر ٹہلتے ہوئے مومل کا انتظار کر رہی تھی جبکہ غلام محمد باہر پڑی کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے. چلو پری، گھر چلتے ہیں، مومل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جبکہ پری تیزی سے مومل کا ہاتھ پکڑتے بولی، مجھے پہلے بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا؟ مومل نے پیار سے پری کا چہرہ تھپ تھپایا اور کہا، گھر چلو، گھر چل کر بات کرتے ہیں، بس تمہیں سب بتاتی ہوں. اور جن نظروں سے غلام محمد نے مومل کو دیکھا، مومل جان گئی کہ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کو کیا بیماری ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے. گھر پہنچ کر مومل پری کو اس کے کمرے میں لے گئی اور کہا، یہاں بیٹھو میرے پاس اور غور سے میری بات سنو. پری دھیان سے مومل کی بات سننے لگی. مومل بولی، تمہیں پینک نہیں ہونا،
اور رونا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تم بہت کمزور دل کی مالک ہو، لیکن آج میں نے تمہیں بڑی ہمت والی پایا ہے۔ مومل آج کالج میں ہونے والی بحث کو یاد کر کے بولی، جبکہ پری غور سے مومل کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مومل، مجھے لگتا ہے تمہیں برا لگا ہے میں نے عادل کی جو آج کلاس لگائی ہے۔ پری نے غور سے مومل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم گڑبڑائی، لیکن جلد ہی سنبھل گئی اور بولی، نہیں، تم نے بہت اچھا کیا، یہ تمہیں بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ وہ ساری باتیں چھوڑو، لیکن اب میں تم سے بہت اہم بات کرنے والی ہوں۔ انکل کا ایک چھوٹا سا آپریشن کروانا پڑے گا۔ میری اپنے چچا سے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ ان کے ہسپتال میں بہت ساری سہولیات ہیں، وہاں ہی انکل کا بہت اچھا علاج ہوگا۔ آپریشن کا نام سنتے ہی پری گھبرا گئی، لیکن مومل اپنی بات پوری کرتی رہی۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہی نہیں، اپنی سچی دوست مانا بھی ہے، اور میں تمہارے ہر اچھے اور برے وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ بس تم نے آنٹی اور انکل کو ہمت دینی ہے، اور سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو بھی۔ انشاءاللہ انکل کا آپریشن ہو جائے گا تو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنی جاب پر بھی جانے لگیں گے۔ اتنی زیادہ کوئی بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ پری نے روتے ہوئے مومل سے کہا، تم بہت اچھی ہو مومل، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی، اور اس سب کے لیے، مطلب آپریشن کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ مجھے بتاؤ کتنے پیسے لگیں گے؟ مومل نے جھجکتے ہوئے کہا، دیکھو 10-15 لاکھ ہونے چاہیے لازمی۔ پری سخت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اتنے سارے پیسے ایک دم کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے تو رشتہ دار بھی ہم سے منہ موڑ گئے ہیں، اور کوئی ایسا ہے بھی نہیں جس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ مومل نے کھڑے ہوتے ہوئے پری کو گلے سے لگایا اور کہا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گی۔ اگلے ہی دن مومل نے 5 لاکھ لا کر پری کو دے دیے کہ ان کو سنبھال کر رکھو۔ پری اس قدر شرمندہ تھی کہ نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مومل نے دوست کی یہ حالت دیکھ کر کہا، تم کیوں ایسے افسردہ ہو کر بیٹھی ہو؟ اس وقت سب سے زیادہ اہم انکل کی صحت ہے ہمارے لیے، اور یہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، بعد میں لین دین کر لیں گے، تم اس کی ٹینشن بالکل مت لو۔ اب اگلا سٹیپ سوچو۔ کل ہمیں انکل کو ہر حال میں ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دینا ہے۔ آج ہم دونوں نے ہی کالج سے چھٹی کر لی ہے۔ کل میں کالج جاؤں گی، تم گھر پر رہنا، میں واپس آ کر تمہیں اور انکل کو ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ کچھ دن پہلے وہاں ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے۔ چچا کہہ رہے تھے کہ کچھ بلڈ سیمپل وغیرہ لینے ہوتے ہیں، تو بار بار آنے جانے سے بہتر ہے کہ مریض کو ہاسپٹل میں ہی داخل کر دیا جائے۔ پری گمسم سی مومل کی ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ بہت صبر سے سب برداشت کر رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اسے سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔ آج تک اس کے باپ نے اسے 1 روپے کی بھی ٹینشن نہیں آنے دی تھی۔ اپنی ذات پر ہر وار سہ جاتا، لیکن بیوی اور بیٹی کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی کوئی پریشانی ہوئی تھی۔ اور آج یہ وقت آیا تھا کہ پری خود برداشت کر رہی تھی اور ماں باپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی۔ مومل جیسے ہی کالج آئی، اس کی بےتاب نظریں عادل کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ جلد ہی وہ اسے گمسم سا کلاس روم میں بیٹھا نظر آیا۔ عادل نے بھی مومل کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور تقریباً دوڑتے ہوئے وہ مومل کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ مومل کا دل ایک لمحے کے لیے خوش ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے عادل پری کا پوچھنے لگا، وہ کیوں نہیں آئی؟ کل بھی نہیں آئی تھی، آج بھی نہیں آئی۔ مومل، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مومل کے دل پر اس وقت بوجھ پڑا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ایسا ہی بنایا تھا کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا سوچتی تھی، اور اپنے پاس موجود ہر چیز کو وہ دوسروں کو سونپنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اب بھی وہ دھیرے دھیرے عادل کو سب بتانے لگی کہ پری کے ابا ٹھیک نہیں ہیں، آج ہاسپٹل داخل ہو جائیں گے، ان کا آپریشن ہے۔ عادل نے جس بےتاب لہجے میں پری کے بارے میں پوچھا تھا، آج مومل کو یقین ہو گیا تھا کہ عادل پری سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ ایک طرف سے مومل شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اپنے کسی بھی عمل سے عادل کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو یوں رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج پھر سب کچھ جلدی جلدی ہوتا چلا گیا۔ غلام محمد کو ہسپتال میں ایڈمٹ بھی کروا دیا، اور عادل نے چپ چاپ آ کر 10 لاکھ بھی جمع کروا دیے۔ پری کو جب عادل کے آنے کا پتہ چلا تو وہ غصہ کرنے ہی والی تھی کہ مومل نے اسے سمجھایا کہ وہ سدھر گیا ہے، تمہاری باتوں نے اس پر اثر کر دیا ہے، پلیز ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا، وہ انکل کی خاطر آیا ہے۔ عادل کا ندامت سے جھکا ہوا سر بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے پچھلے ہر عمل پر بہت شرمندہ ہے۔ پھر عادل نے ہاتھ جوڑ کر پری سے اپنے ہر رویے کی معافی بھی مانگی۔
پری نے بڑے دل سے عادل کو معاف کر دیا، لیکن اس کی حیرانگی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان اتنی جلدی کیسے سدھر گیا۔ پری نے مومل سے بہت پوچھا کہ باقی کے 10 لاکھ کہاں سے آئے۔ مومل نے کہا کہ بعد میں تمہیں بتاؤں گی، ابھی تم چپ کر کے انکل کی خدمت کرو۔ پری فی الحال چپ کر گئی، اسے ہر بات سے زیادہ اپنے باپ کی صحت کی فکر تھی۔ بعد میں غلام محمد نے بھی جب پری سے پیسوں کے بارے میں پوچھنا چاہا تو پری نے سختی سے باپ کو بات کرنے سے منع کر دیا۔ کہا، بابا آپ ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں گے نا تو آپ کو سب بتا دوں گی، ابھی آپ ٹینشن مت لیں۔ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ غلام محمد اب پہلے سے بہتر تھا، لیکن ابھی بھی اسے کچھ دن ہسپتال رہنا تھا۔ مومل کی بھی ان دنوں بہت چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ عادل بھی جس دن آپریشن تھا وہ سارا دن ہسپتال ہی رہا تھا۔ پری اس سیلفش انسان کو اپنے باپ کے لیے اس قدر پریشان دیکھ کر سخت حیران تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جس نے اس کا کالج میں جینا حرام کر دیا ہو، وہ اس قدر کیسے بدل جائے گا کہ اس کے باپ کی خاطر یوں راتوں کو جاگ جا کر اپنی نیند سکون خراب کرے گا، صرف پری کی خاطر۔ لیکن آج غلام محمد نے سب بچوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور میں کس منہ سے تم سب کا شکریہ ادا کروں۔ میری کملی دھی تو اتنی سیانی نہیں تھی جتنا تم لوگوں کی دوستی نے اسے بنا دیا ہے۔ بالکل چڑیا جتنا دل ہے میری بیٹی کا۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ مومل بیٹا، تم بھی میری بڑی پیاری بیٹی ہو، لیکن کل سے تم تینوں ریگولر کالج جاؤ گے۔ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، 2-3 دنوں تک ڈسچارج ہو جاؤں گا۔ تم لوگ پڑھائی پر توجہ دو۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن مومل اور عادل تو کالج تھے، لیکن پری پھر بھی ضد کر کے باپ کے پاس رہ گئی کہ جب تک آپ خود اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں چلے جائیں گے میں آپ کے پاس سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہلوں گی۔ غلام محمد بیٹی کی اس قدر محبت پر مسکرا کر رہ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ غلام محمد صحت یاب ہونے لگا، گھر بھی آ گیا، لیکن ابھی اپنی جاب پر نہیں جاتا تھا۔ پری نے باپ کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے ابھی کام پر نہیں جانا۔ اتنے دن ہو گئے تھے، وہ مومل سے جب بھی پیسوں کا پوچھتی کہ 5 لاکھ تو ٹھیک ہے تم نے دیے تھے، لیکن باقی کے 10 لاکھ کہاں سے آئے تھے؟ مومل بیچاری کیا کرتی؟ اسے عادل نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز پری کو نہ بتائے۔ وہ جانتا تھا کہ پری اتنی خوددار ہے کہ جیسے ہی اسے پتا چلے گا کہ 10 لاکھ روپے عادل نے دیے ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوگی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ پری شرمندہ ہو۔ مومل نے عادل سے آج کہا کہ عادل کیا کرنا ہے؟ پری بار بار مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں۔ اس کی امی نے اس کی شادی کے لیے کچھ گولڈ جمع کر کے رکھا تھا اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بیچ کر وہ سارے پیسے اتار دے۔ تو کیا میں اسے بتا دوں کہ وہ تم نے دیے تھے؟ عادل نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، میں کچھ سوچتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اور وہ پیسے میں نے لینے کے لیے ہرگز نہیں دیے تھے، میں کبھی بھی نہیں لوں گا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد عادل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ اپنے کسی ٹیچر سے اس معاملے میں بات کریں۔ تھوڑی ہی دیر بعد پرنسپل آفس میں پری کو بلایا گیا۔ پری ڈرتے ڈرتے آفس گئی کہ پتہ نہیں پہلے تو کبھی بھی پرنسپل صاحب نے ایسے کسی بچے کو نہیں بلایا۔ ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی۔ اجازت ملتے ہی وہ آفس میں داخل ہوئی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سامنے بیٹھا ادھیڑ عمر شخص شفقت سے بولا۔ جی بیٹا، آپ بیٹھیے یہاں اور مجھے بتائیں آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پری آہستہ آہستہ سب بتانے لگی۔ احمد شفیع صاحب بولے، بیٹا اصل میں ہمیں آپ کی کلاس کے تھرو ہی پتہ چلا تھا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور ان کا آپریشن ہونا ہے، تو اتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اصل میں ہمارے کالج کا یہ اصول ہے کہ اگر طلباء میں سے کسی کے گھر ایسا مسئلہ ہو تو کالج انتظامیہ کچھ پیسے جمع کر کے دیتی ہے۔ کچھ کالج کے تھرو اور کچھ بچوں نے پیسے جمع کیے تھے، تو وہ ہم لوگ انہیں آپ کے بابا کے آپریشن کے لیے جو فیس تھی وہاں جمع کروا دیے تھے۔ وہ پیسے آپ نے کسی کو بھی واپس نہیں کرنے۔ اور بیٹا مجھے بھی اپنے بابا کی جگہ ہی سمجھو، آئندہ کچھ بھی مسئلہ ہو تو مجھے آ کر کہہ سکتی ہو۔ میں تمہاری محنت، تمہاری پڑھائی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم جیسے بچے ہی ہمارے کالج کا نام روشن کرتے ہیں۔ بس آپ دل لگا کر پڑھیں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک آ کر بتانا۔ اور وہ پیسے کالج کے تھرو گئے تھے، آپ نے وہ کسی کو واپس بھی نہیں کرنے۔ پری کی آنکھوں سے تشکر سے آنسو بہنے لگے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ بول کر پری واپس کلاس روم میں آ گئی، جبکہ ایک دروازے کی اوٹ میں کھڑا عادل، جس نے آ کر پرنسپل سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ پلیز ایسا بول دیں، نہیں تو پری کی ایگو ہرٹ ہوگی،
میرے لیے 10 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن غریب آدمی کے لیے بہت بڑی رقم ہے، وہ کبھی بھی یہ پیسے واپس نہیں کر سکتی۔ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ کالج کے رولز میں شامل ہے کسی لاچار کی ہیلپ کرنا۔ پرنسپل صاحب عادل شیخ کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پری سے جھوٹ بولا، لیکن اب وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ بے شک طلباء کو اسکالرشپ بھی ملتی تھی، لیکن اب وہ دل سے سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسا انتظام کریں کہ اگر کسی بچے کے گھر کوئی مسئلہ ہو، کچھ پیسے چاہیے ہوں تو وہ لوگ دے سکیں۔ پری خوشی خوشی مومل کو سب بتا رہی تھی، جبکہ مومل چپ چاپ سنتی رہی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ اب عادل تو کیا، پری کو کوئی بھی بچہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ اب اور بھی دل لگا کر محنت کرنے لگی، اور تو اور اب تو عادل بھی پڑھنے لگا تھا، اس کے ٹیسٹ بھی سب اچھے آتے۔ آہستہ آہستہ پری نے بھی عادل کو معاف کر دیا تھا۔ ان تینوں کا گروپ پورے کالج میں مشہور ہونے لگا۔ پری، مومل اور عادل تینوں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ آہستہ آہستہ پری نے محسوس کر لیا کہ عادل پری کو مومل سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ وہ غور سے معائنہ کرتی کہ مومل عادل کو پسند کرتی ہے یا نہیں، یا اس کا وہم تھا، لیکن اب اس نے کبھی بھی مومل کو عادل کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ ایک دن عادل نے پری سے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، اور جو اس دن تم نے میری کلاس لی تھی اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میں اپنی ہر زیادتی کی، ہر بدتمیزی کی تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ پری بوکھلا گئی اور بولی، بس بس رہنے دیں، اب ہاتھ مت جوڑیں، میں نے آپ کو معاف کیا، اور میں بھی پاگل تھی، آپ لوگوں کے مذاق کو سیریس سمجھ لیتی جو رونا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کالج کے پہلے دن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے نیو آنے والے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا، میں نے سب کو سب کچھ معاف کیا۔ آج ان لوگوں نے کالج سے رخصت ہو کر یونیورسٹی چلے جانا تھا۔ فیئرویل پارٹی والے دن ہی عادل نے پری کو پرپوز کیا۔ پری بہت دنوں سے عادل کی محبت بھری نظریں خود پر جمی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ عادل شیخ جیسا انسان جو اتنا امیر کبیر ہو اور خوبصورت، تو وہ سچ میں اتنا تھا، اس قدر ڈیسنٹ پرسنالٹی کا مالک تھا کہ پری نے بہت ساری لڑکیوں کو عادل کے لیے آہیں بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج جب عادل نے پری سے محبت کا اظہار کیا، اور وہ بھی سیدھے سیدھے یہ کہا، پری تم مجھے اچھی لگتی ہو، بے شک میں نے تمہیں کالج کے پہلے دن سے بہت تنگ کیا تھا، لیکن وہ بچپنا سمجھ کر معاف کر دو۔ لیکن آج جو میں تمہیں کہنے والا ہوں وہ میرے دل کی آرزو ہے، پلیز انکار مت کرنا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پری ہکا بکا تھی، جبکہ مومل نے اپنے دل میں کھڑا مینار بھی آج پھر آہستہ آہستہ گرتے ہوئے دیکھا اور صبر کر لیا۔ کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہی صرف صبر کرنے کے لیے ہیں، اور دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے کے لیے۔ مومل کو عادل اور پری دونوں سے بے تحاشا محبت تھی۔ نہ اس نے عادل کو آج تک بتایا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے، اور نہ ہی پری کو بتا سکی کہ جو تم پر مرتا ہے میں اس پر مرتی ہوں۔ پری نے تو عادل سے جواب میں یہی کہا کہ مجھے ایسے پرپوزل پسند نہیں، اگر میں تمہیں پسند ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میرے والدین کے پاس آنا ہوگا، اور نمبر 2 تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا، کم سے کم 5 سال تو لازمی۔ عادل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، 5 سال کیا، میں تمہارے لیے 500 سال بھی انتظار کر سکتا ہوں، اور ٹھیک ہے میں کچھ ہی دنوں میں اپنے ماما بابا کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ سب کچھ جلدی جلدی ہو گیا۔ پری کے دل میں عادل کے لیے محبت بھی جلدی پیدا ہو گئی، اور پری کے گھر والوں نے عادل کا رشتہ بھی قبول کر لیا، اور اسی جلدی میں مومل کا دل بھی بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ پری اور عادل نے ایک بہت اچھی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ عادل نے ضد کر کے پری سے نکاح کیا، رخصتی 5 سال بعد ہونا قرار پائی، اور سختی سے پری کے ماں باپ کو کہا کہ آج سے پری کا ہر ایک خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، یونیورسٹی کی فیس، آنا جانا، ہر چیز کا ذمہ آج سے میرا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کوئی اور خرچ کرے۔ پری بھی اس نکاح سے بہت خوش تھی۔ مومل نے خوشی خوشی دونوں دوستوں کے نکاح میں شرکت کی۔ نکاح والے دن ہی بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا جا رہی ہے، اپنی خالہ کے پاس ہائر اسٹڈی کے لیے۔ پری اور عادل نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ مومل اپنی اس ناکام محبت کو پاکستان ہی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا چلی گئی۔ اسے بھی آگے بڑھنا تھا، اس محبت نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ ہاں، پری کے ساتھ اس کی دوستی پہلے دن جیسی ہی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ عادل اس کی دوست کو بے پناہ چاہتا ہے۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ مومل نے دونوں کو دل سے دعا دی اور ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا چلی گئی۔ اخلاقی سبق۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری میں نہیں ہوتی، بلکہ ظلم کے سامنے سچ بولنا طاقت بن جاتا ہے۔ دولت، رتبہ اور غرور انسان کو بڑا نہیں بناتے، بلکہ کردار، ہمدردی اور احساس ذمہ داری انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ جو لوگ کمزوروں کو دبانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایک دن انہیں اپنی ہی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو صبر، محنت اور خودداری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سچی دوستی، بے لوث مدد اور ہمت سے لیا گیا ایک درست فیصلہ کئی زندگیوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔